آج دور دراز بیٹھے ہوئے لوگ کیسے ہیں آپ سب؟ یہ سمجھتے ہیں کہ فلسطین میں تو یہ بیان جو سننا کچھ بھی بہت ہی چل ضروری رہا ہے، ہے اس وہ بیان کو ان کا ضرور سنیں علاقائی اور اپنے جھگڑا دوستوں میں ہے، ضرور شیئر کریں۔ ان کے تو پہلے اس بارڈر کا بیان کو مسئلہ سنتے ہیں، ہوگا چلیے ساتھ جیسے ہمارے لیے کشمیر کا مسئلہ بنتا ہے۔ ایسا نہیں ہے میرے عزیزو، یہ بہت پرانی تاریخ ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ وہاں پر دنیا کے 3 بڑے پرانے جو ادیان ہیں ان کا وہ محور و مرکز بنتا چلا جاتا ہے۔ یہودیت، عیسائیت اور مسلمانوں کے لیے، سب کے لیے وہ مقدس ہے، محترم ہے، متبرک ہے۔ یہودی بھی اس کو مقدس مانتے، ان کا بھی قبلہ رہا، اور عیسائی بھی اس کو اپنا مقدس اور محترم عبادت گاہ کے طور پر دیکھتے ہیں، اس لیے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت بھی وہاں قریب میں ہوئی، بیت لحم میں، اور عیسائیوں کے لیے بھی وہ ایک مرکز کی حیثیت رکھتا ہے۔ اور یہ آسمانی مذاہب میں ایمان والے مسلمانوں کے لیے بھی وہ مقدس و متبرک ہے۔ اس کی وجہ چاہے جو بھی ہو، قرآن پاک میں اس کا ذکر ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں سے معراج فرمائی، معراج کا سفر شروع فرمایا۔ تو اس اعتبار سے 3 بڑے ادیان جو دنیا کے ہیں ان میں یہ اختلاف کا مسئلہ آج سے نہیں رہا، برسوں سے رہا۔ چلیں اگر آج کوئی ہم پر یہ الزام لگاتا ہے یہ کہ مسلمانوں کا اور یہودیوں کا مسئلہ ہے، تو میرے عزیزو، فلسطین میں مسلمانوں کے آنے سے پہلے کی اگر تاریخ آپ پڑھیں گے تو یہودیوں اور عیسائیوں میں کئی جنگیں وہاں پر ہوئی، کئی جنگیں بیت المقدس کو لے کر کے۔ بیت المقدس میں پہلے یہودیوں کا غلبہ تھا، تو عیسائیوں کا بادشاہ ٹائٹس اور ہرکیولس، یہ سب بادشاہوں کے جو نام ہیں آپ تاریخ میں پڑھیں، یہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد سے پہلے والے، انہوں نے طاقت حاصل کی، غلبہ حاصل کیا۔ تو ٹائٹس جو بادشاہ تھا عیسائیوں کا، اس نے اتنا قتل عام کیا تھا یہودیوں کا، اتنا قتل عام کہ پورے فلسطین کی زمین خون سے بہہ رہی تھی اس زمانے میں۔ اور پھر جب یہودیوں کا غلبہ آیا تھا تو یہودیوں نے عیسائیوں کا قتل عام کیا تھا، کسی کو چھوڑا نہیں تھا۔ تو بیت المقدس کے حصول کے لیے، اس پر غلبہ حاصل کرنے کے لیے جنگیں برسوں سے چلی، بہت برسوں سے۔ پھر جب وہ دور آیا، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا، اسلام پوری دنیا میں پھیلنے لگا، پھر بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پاک میں بیت المقدس پر، مسجد اقصی پر مومنین کا یا مسلمانوں کا وہ غلبہ نہیں تھا۔ زمانہ بیت گیا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا۔ جب حضرت عمر فاروق کا زمانہ آیا تو اسلامی سلطنت کی سرحدیں بہت دور دور تک پھیل گئیں، مصر فتح ہو گیا، ایران فتح ہو گیا، روم فتح ہو گیا، بہت سارے علاقے فتح ہو کر اسلام میں داخل ہوئے۔ تو ایک محاذ فلسطین فتح کرنے کے لیے بھی حضرت عمر فاروق کے زمانے میں بھیجا گیا، جس میں حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے۔ اور وہ اسلامی لشکر جب گیا تو فلسطین کو ان لوگوں نے فتح کیا۔ فلسطین جب فتح ہوا، بیت المقدس جب حاصل کیا گیا، وہ بھی تاریخ بڑی عظیم ہے میرے عزیزوں۔ وہاں اس وقت عیسائیوں کا غلبہ تھا، یہودیوں کو نکال کر پھینک دیا گیا، مار دیا گیا، جیسے بھی ان کے ہر بار ہوتے تھے۔ جب ان کا غلبہ آئے تو ان کو مارے، ان کا غلبہ آئے تو ان کو مارے، یہ جنگیں چلتی تھی۔ پھر جب اسلام آیا تو اس زمانے میں عیسائیوں کا وہاں غلبہ تھا، انہوں نے حوالے کر دیا بیت المقدس کو، مسجد اقصی کو حوالے کیا۔ تو یہ بہت بڑی خوشی کی بات تھی۔ تو اس وقت وہاں موجود صحابہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا کہ آپ تشریف لائیں، کہ بیت المقدس فتح ہو چکا ہے۔ اور یہ مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑی بشارت تھی، بہت بڑی عظیم خوشخبری تھی، اور سب انتظار میں تھے کہ امیر المومنین آئیں گے تو ان کے ذریعے سے یہاں پر نماز ادا کی جائے گی۔ حضرت عمر نے خبر پاتے ہی سفر شروع فرمایا تھا، لیکن وہ کس حال میں سفر کیا تاریخ میں موجود ہے۔ وقت کا امیر المومنین جس نے محاذ پہ محاذ چھیڑ رکھے تھے اور بڑے بڑی سلطنتوں کو زیر کر دیا تھا، لیکن بیت المقدس کے فتح ہونے کی خبر پا کر جب جانا تھا
تو بہت لاؤ لشکر لے کر کے نہیں نکلے، اپنے ایک غلام اور ایک گھوڑے کے ساتھ نکلے تھے مدینہ طیبہ سے، اور وہ بھی اس حال میں نکلے تھے کہ غلام سے طے کر لیا تھا کہ 1 میل میں اس پر بیٹھوں گا تو چلے گا، اور 1 میل تو بیٹھے گا اور میں اس رسی پکڑ کر چلوں گا۔ یہ دونوں میں طے ہو چکا تھا۔ اس طرح سے امیر المومنین سفر کرتے ہوئے فلسطین پہنچے تھے، بیت المقدس پہنچے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ، یہ باتیں آج اس لیے بتا رہا ہوں کہ جنہوں نے خون کا بازار گرم کر رکھا ہے، اور جو ہم پر یہ الزامات ہیں کہ تلوار کے زور پر علاقے حاصل کیے، تو حضرت عمر کی یہ سیرت بھی بتاؤ، یہ تاریخ بھی بتاؤ کہ فاتح قوم کس طرح سے جاتی ہے، اکڑ کر، لوگوں کو پکڑ کر نہیں۔ حضرت عمر جب بیت المقدس کے فتح کے بعد فلسطین آ رہے تھے، خبر مشہور ہو گئی، عیسائی بھی مسلمان بھی جو وہاں موجود تھے سب لوگ امیر المومنین کو دیکھنے کے لیے باہر نکلے تھے۔ اتفاق ایسا تھا کہ فلسطین جب قریب تھا تو سواری پر بیٹھنے کی باری غلام کی تھی، حضرت عمر کی باری رسی پکڑنے کی تھی۔ وہ رسی پکڑ کر کے وہاں قریب پہنچے تو لوگوں نے یہ سوچا جو سواری پر بیٹھا ہے وہ امیر المومنین ہے، لوگ سب اس کے پیچھے دوڑنے لگے۔ تو وہاں موجود صحابی رسول حضرت ابو عبیدہ نے کہا، اے لوگو، تم غلط فہمی میں ہو، سواری پر بیٹھا ہوا امیر المومنین نہیں، گھوڑے کی رسی پکڑا ہوا وہ امیر المومنین، وہ تو غلام ہے ان کا۔ لوگوں نے پوچھا ایسا کیسے ہو سکتا ہے، تمہارا اتنا بڑا عظیم بادشاہ، اتنا بڑا سلطان، وہ رسی پکڑ کر چل رہا ہو، کوئی غلام بیٹھا ہو؟ کہا یہی تو اسلام کا عدل ہے، فاروق اعظم کا عدل ہے۔ انہوں نے یہ طے کیا ہے کہ راستے میں دونوں برابر کے سفر میں حصے دار ہوں گے، تھوڑا آرام تم کرو گے، تھوڑا آرام ہم کریں گے۔ ان اخلاق کو دیکھ کر موجود کئی لوگوں نے اسلام قبول کیا تھا۔ حضرت سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی موقع پر یہ بھی ارشاد فرماتے ہیں، لوگوں نے جب یہ دیکھا امیر المومنین امیر المومنین کہہ کر پکارا تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آئے۔ فتح بیت المقدس کے موقع پر میرے عزیزوں ہو سکتا ہے کسی کا سینہ چوڑا ہو جائے کہ بیت المقدس فتح کر لیا ہے، اب ہم نے مسلمانوں کا قبلہ اول واپس آ گیا ہے۔ اس لیے کہ تاریخ میں پہلے سے موجود ہے اور بعد میں بھی کہ جس بادشاہ نے وہاں پر چڑھائی کی اور فتح کیا، غلبہ حاصل کیا، اس نے کرورتا ایسی دکھائی کہ سارے لوگوں پر یہ دھوس جمانا چاہا کہ یہ میری طاقت کا نشہ دیکھ لو، میں جب طاقت سے چڑھائی کرتا ہوں تو کیا حالات ہوتے ہیں۔ سب کو جس بادشاہ نے بھی بیت المقدس پر چڑھائی کی ہے اس نے اپنا غرور اور اپنا گھمنڈ لوگوں کو دکھایا۔ یہ امیر المومنین عمر ابن خطاب تھے، جب بیت المقدس فتح ہونے کے بعد آئے تھے تو آنکھوں میں آنسو تھے اور روتے ہوئے لوگوں سے کہا، اے لوگوں، میری کوئی حیثیت نہیں، میں تمہیں بتاتا ہوں، میں خطاب کا بیٹا عمر ہوں۔ بچپن میں مجھ سے 2 بکریاں نہیں سنبھلی جاتی تھی، میرے باپ مجھے مارتے تھے، جب بکریاں میں نہیں سنبھال پاتا تو روز مار کھاتا تھا، اور آج اللہ کے فضل سے پورے علاقے مصر، یمن، عراق، ایران، روم، اب یہ فلسطین، عرب، حجاز، تقریباً آج کی 6 کنٹری جس کا رقبہ 36 لاکھ اسکوائر کلومیٹر کے آس پاس ہوتا ہے۔ حضرت عمر کہتے یہ پورا علاقہ آج تنہا عمر اس کو ہانک رہا ہے اور ہماری نگرانی میں ہے، اس لیے نہیں ہے کہ خطاب کا بیٹا عمر ہے، اس لیے کہ محمد عربی کا غلام عمر ابن خطاب حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے وابستہ ہوں، تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ طاقت و قوت اور یہ غلبہ عطا کیا ہے۔ ایک مختصر سی تاریخ میں آپ کے سامنے رکھتے آ رہا ہوں۔ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے فتح کے بعد بیت المقدس میں تقریباً 200 سال تک اسی طرح کا معاملہ رہا، پھر ڈھیلا ہو گیا، پھر عیسائیوں کا غلبہ آیا، عیسائیوں نے دوبارہ بیت المقدس کو حاصل کیا، پھر وہ بھی 100 سال کے اوپر زمانہ بیت گیا، پھر بیت المقدس کے حصول کے لیے جگہ جگہ مسلمانوں میں بہت سارے محاذ نکلے،
لیکن اللہ تعالیٰ نے دوبارہ فتح بیت المقدس کا صحرا سلطان صلاح الدین ایوبی کو عطا فرمایا۔ وہ ایک جرنیل تھے اسلام کے، نڈر تھے اور بہادر، عظیم بہادر، جنہوں نے عدل و مساوات تو ایسے کیے ہیں، عیسائیوں نے بھی آج اپنی کتاب میں لکھا ہے ہم نے ایسا کوئی سپہ سالار دنیا میں دیکھا نہیں جیسا صلاح الدین تھا۔ صلاح الدین نے اپنے نفس کے لیے، اپنی ذات کے لیے کسی ایک کو بھی مارا نہیں، کسی ایک کو بھی بندھک نہیں بنایا۔ بے شمار لوگ جو عیسائی تھے وہاں پر، ان کو مال جائیداد جو چاہیے وہ سب دے کر کے آزاد کیا۔ کہا کہ صرف بیت المقدس یہ مقدس جگہ ہے، اس کی گندگی اور اس کی ناپاکی میں نہیں دیکھ سکتا۔ باقی جب بیت المقدس فتح ہوا تھا صلاح الدین کے زمانے میں، تو اس وقت عام اعلان تھا جس کو جو لے جانا ہے لے جائے۔ دروازوں سے سونے کے جو نقش تھے، عیسائی جب بھاگ رہے تھے وہ بھی کھرچ کر کے نکال رہے تھے لے جانے کے لیے، جو ہاتھ میں آئے وہ سب۔ لیکن صلاح الدین نے منع کیا تھا کسی کو کچھ نہ پوچھا جائے، مال و جائیداد، دنیا کی دولت سب انہیں مبارک ہو، اللہ کا یہ مقدس گھر ہمارے حصے میں آیا۔ یہ بھی تاریخ موجود ہے۔ اور صلاح الدین ایوبی، سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کی یہ فتح یابیاں، یہ دور اسلام میں ہے مسلمانوں کے لیے